السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین اپنی عبادتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بندوں کی طرف سے جو اذیتیں پہنچ رہی ہیں ان پر بھی صابر اور شاکر بنائے، اور ہمیشہ رب العالمین اپنے کرم سے جنت الفردوس تک پہنچانے والی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے موحد، نیک، پرہیزگار، متقی بندوں کے لیے بنایا ہے، اور جنت کی ساری بہاروں، ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر فرما دیا ہے۔ اور جنت کے جو قصے اور اس کی نعمتوں کے جو بہار یا جنت کی جو خصوصیتیں، صفتیں بیان کی گئی ہیں، وہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یا کسی مخلوق کی زبانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جنت کی خوبیوں کا بیان فرمایا ہے، جنت کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کا مکمل بیان اللہ کے وحی کے ذریعے کیا ہے۔ اور شاید یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، وہ مطمئن ہو سکیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت پر صبر کرنے والوں کے لیے یہ اور اس طرح کے نعمتیں اور بدلے ہیں۔ چنانچہ اے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جنت کی نعمتوں کا تصور کر کے اور اس پر ایمان اور یقین رکھ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کی طرف سبقت کریں، جنت کی طرف بھاگیں اور جنت پانے کی کوشش کریں۔ بلکہ میں اپنی ذات سے اور آپ سب سے یہ باادب گزارش کروں گا کہ اگر دنیا کے اندر دنیاوی جائیداد اور دولت میں کہیں نقصان ہو رہا ہے اور صحیح طریقے سے اس نقصان سے نہیں بچ سکتے تو چھوڑیے، نقصان برداشت کر لیجئے، لیکن آخرت کا نقصان نہ برداشت کیجئے۔ آخرت کے نقصان کو اور جنت سے محرومی کو ہلکا نہ سمجھیے۔ آج بہت سارے لوگ تیش میں آ کر کے، جنون میں آ کر کے، یا دنیاوی بگڑے سماج سے متاثر ہو کر کے کہہ دیتے ہیں بڑے نڈر بے خوف و خطر کہ جاؤ، جو ہونا ہوگا، جنت ملے نہ ملے، ہم تو تمہارا یہ کر لیں گے، ہم تو تمہارا یہ دیکھ لیں گے، جنت کے جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، مرنے کے بعد جنت ہی ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میسر فرما دیا،
وہ سرفراز ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جنت سے محروم کر دیا گیا، چاہے کچھ وقتوں کے لیے یا ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور یہ بات جانے رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ پابندی عائد کی ہے، کچھ عملوں کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور کچھ گناہوں سے اخلاص کے ساتھ بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے ہم اور آپ جنت پائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو، ہم سب کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہمارے گناہوں پہ بخش دے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر فرمایا ہے، بلکہ جنت کی خوبیوں کا ذکر اور جنت کی صفات کا بیان قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں آیا۔ ایک صفت سنیں تاکہ اور ہم اس پر ایمان لائیں۔ جنت، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جنت کے سارے میوہ جات دائمی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، کبھی وہ فنا اور ختم نہیں ہوں گے۔ جنت کے سائے دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، کبھی وہ کٹ آف نہیں ہوں گے اور نہ ہی ختم ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 35 کے اندر بیان فرمایا، اللہ ہمیں غور سے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وذلها تلک عقبی الدار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے، متقیوں سے۔ پتہ چلا جنت متقیوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے زندگی کے سارے امور اور معاملات میں اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں مولا اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، مختلف نعمتوں کی نہریں، جیسا کہ دوسری آیتوں کے اندر دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، ایسے پانی کی نہریں جس کا پانی بدبودار نہیں۔ اکلھا دائم، اس کے میوہ جات نوع بنوع کے میوہ جات، پھل اور فروٹ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے، نہ فنا ہوں گے، نہ کم ہوں گے، نہ گھٹیں گے۔ وَذِلُّهَا، اور جنت کے سائے دائمی ہوں گے، ہمیشہ ہمیش ہوں گے۔ تِلْكَ عُقْبَى الدَّارِ، یہ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، عقبہ دار نہیں، تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ نتیجہ ہوگا، یہ انجام ہوگا، یہ بدلہ ہوگا متقیوں کا۔ یہ جنت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کی ہے، اس جنت کے دروازے ماہ رمضان المبارک کے اندر کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرماتے ہوئے جنت کے کاموں کا کرنا ماہ رمضان کے اندر آسان فرما دیا ہے۔ ماہ رمضان چند دن اور باقی ہیں، چنانچہ جنت میں لے جانے والے کاموں کے حریص اور لالچی بنو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون، جنتی لوگ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صبر کرنے والا بنا اور متقی اور پرہیزگار بنا۔ جنتی لوگ جنت کے اندر کھائیں گے، پئیں گے، مستی کے عالم میں، بنا کسی ٹینشن کے، خوش و خرم ہو کر کے، حساس و بساس ہو کر کے
کھائیں گے پئیں گے، اور کھانے پینے سے نہ انہیں تھوک آئے گی، نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ وہ پاخانہ کریں گے، نہ ان کی ناکوں سے ریت نکلے گا۔ صحابہ کرام نے کہا فما بال الطعام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنتی لوگ انگنت بے مثال پھل فروٹ کھانا پانی کھائیں گے اور پئیں گے، تو کیا ان کو پاخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پیشاب کی ضرورت نہیں ہوگی، ریٹ نہیں نکلے گا، بلغم و کھکھان نہیں نکلے گا؟ یہ کیسا کھانا ہوگا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جنتی کھانوں کے کھانے سے پسینے نکلیں گے جو کہ مشک سے بھی کہیں زیادہ مہکدار اور خوشبودار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں الہام کر دے گا، ڈال دے گا، وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں گے، اللہ کی تحمید اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں گے، جس طرح سانس لیتے ہیں، سانس ہی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ انہیں سانس عطا کرے گا، ایسے وہ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر میں لگے رہیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا أَوَّلُ الطَّعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پہلا وہ کھانا جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دے گا جنتیوں کو، جسے جنتی لوگ کھائیں گے، وہ مچھلی کی کلیجی کا زیادہ ہوا حصہ، مچھلی کی کلیجی۔ میرے بھائیو، یہ وہ جنت ہے جس کی طرف آگے لپکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ جنت کی غذائیں، نعمتیں ہیں جس کے دروازے ماہ رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، چنانچہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ان نعمتوں کے حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، فریاد کرو، اور ان نعمتوں کو، جنت اور اس کی بہاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ توفیق دے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، جنت کے اندر نہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل